آج میرا شاگرد ہے مولانا صفی صاحب جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں نا، مسائل بہت سارے مسائل بھی حل کرتے ہیں، مفتی بن رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک فتویٰ لکھا ہے تو ایک شخص نے مجھے 3,000 روپے دے کے چلا گیا، تو میں نہیں لے رہا تھا، پھر بھی زبردستی دے کے چلا گیا. ابھی کی بات ہے، بیان سے پہلے کی بات ہے، ابھی بیان کے لیے آیا ہوں نا تو اس سے پہلے. تو پھر بھی دے کے چلا گیا تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار جب زبردستی دے رہا ہے تو لے لو. تو کہہ رہے وہ ایک ہوٹل والا ہے، وہ ایک سوال پوچھ کے گیا تھا مسئلہ، تو میں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا. فتویٰ میں ہی لکھتا ہوں، کمپوزنگ وغیرہ اس سے کروا کے جو آخری کریکشن میں ہی کرتا ہوں، پھر سائن اس میں میرے ہی ہوتے ہیں، ایک معاون کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح پریکٹس کرتے کرتے انسان مفتی بنتا ہے. یعنی جو سینئر مفتی ہوتا ہے نا مدارس میں، اصول یہ کہ جونیئر اس کی نگرانی میں طویل عرصے کام کرتے کرتے کیا بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا مفتی کہ جناب ایک سال آپ نے کوئی کورس کیا اور مفتی ٹھک سے بن کے نکل آئے، ایسا کوئی دنیا میں سسٹم نہیں ہے. تو اب انہوں نے بتایا کہ جو ہوٹل والا ہے اس نے فتویٰ لے کر گیا. اب کہہ رہے میں جب بھی اس ہوٹل میں جاتا ہوں چائے کے پیسے نہیں لے رہا وہ، تو میں بہت کوشش کرتا ہوں دینے کی، پھر بھی نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار اب زبردستی خدمت کر رہے تو پلا دو نا، پی لو بھی فری میں، کیا خیال ہے؟ اور لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت ہونی چاہیے نا. تھوڑی سی غیرت کس کو ہونی چاہیے؟ ایک بیچارہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی 20 بچے ہیں، وہ اتنی محنت سے فتویٰ لکھ رہا ہے، تو وہ تو نہیں، میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہمارا، ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو کوئی اس کے پیسے نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے. بعض فتووں میں 15 دن لگ جاتے ہیں اس کی تحقیق کرنے میں. وراثت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں اور کاروباری مسائل ہیں، بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں 1 روپیہ بھی ہمارا کوئی کمیشن کسی سے نہیں ہے، کوئی نہ ذرہ برابر بھی ارننگ نہیں ہے اس کی، بلکہ الٹا میں دیتا ہوں. صحیح ہے نا؟ جب میرے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے نا یہاں پہ ادھر کوئی بھی لوگ جب سوال لے کے آتے ہیں، تو میں نے جو اپنے شاگرد جن کو مفتی بنا رہے ہیں ہم ان کو رکھا ہوا ہے، تو جب وہ فتویٰ حل کر لیتے ہیں تو میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندے کی میں ٹائم لے رہا ہوں، تو میں اس کو اپنی جیب سے، آپ کے مسائل کے پیسے ہم اپنی جیب سے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں یہ بات سمجھ میرا خیال. تو اب چند دن پہلے ایک غیرت مند آ گیا، اس نے فتویٰ لکھوا کے نا 3,000 روپے ان کو گفٹ دے دیا. تو اس بیچارے کو یہ بھی لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی، نہیں لے رہے تھے. پھر اس نے زبردستی مجھ سے پوچھنے بھائی میں کیا کروں؟ میں نے کہا رکھو فری پکڑ کار ہے، اب کیا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات میں آپ ذرا جاؤ نا کسی وکیل سے بیٹھو، 5 منٹ مشورے کے بھی وہ چارج لے گا. تو مولویوں پہ طنز کرنا بہت. پھر بھی میں بتاتا ہوں 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں جو مختلف ادارے کھول کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، لیکن سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیں، سب کو لالچی مت سمجھیں، سب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. 2 نمبر بھی ہیں تو ایک یعنی پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کمنٹس میں ہر وقت مولوی ایسے یہ پیسہ کماتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں. تو اور میجورٹی مولویوں کی تو بیچاروں کو جا کے دیکھ لو مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں کیا تنخواہیں ان کی.